بہت پرانی بات ہے۔ ایک خوبصورت وادی میں دانیال نامی لڑکا رہتا تھا۔ دانیال بہت نیک دل تھا، مگر غریبی کی وجہ سے اکثر اسے اور اس کی دادی کو صرف پانی پی کے سونا پڑتا تھا۔ دانیال کی دادی اکثر مذاق میں کہتی تھیں، بیٹا ہمارے چولہے کو تو اب یہ بھی یاد نہیں کہ آگ دکھتی کیسے ہے۔ ایک دن دانیال جنگل میں لکڑیاں ڈھونڈ رہا تھا۔ ایک بوڑھا جادوگر ملا جو ایک جھاڑی میں پھنسا ہوا تھا۔ دانیال نے اپنی جان پر کھیل کر اسے نکالا۔ جادوگر نے خوش ہو کر اسے مٹی کی ایک چھوٹی سی ہنڈیا دی جو دکھنے میں بالکل عام تھی۔ جادوگر نے دانیال کے کان میں سرگوشی کی، بیٹا یہ ہنڈیا تمہارے ہر ذائقے کی غلام ہے۔ جب تمہیں بھوک لگے تو کہنا، پک جاؤ ہنڈیا، لذیذ پکوان لاؤ، اور جب تمہارا پیٹ بھر جائے تو کہنا، رک جاؤ ہنڈیا، بس آرام پاؤ۔ یاد رکھنا، اگر یہ الفاظ غلط ہوئے تو یہ ہنڈیا پورے قصبے کو باورچی خانہ بنا دے گی۔ دانیال گھر پہنچا اور دادی کو سب بتایا۔ دادی نے ہنستے ہوئے کہا، ارے بیٹا اس خالی مٹی سے کیا نکلے گا؟ دانیال نے ہنڈیا میز پہ رکھی اور بڑے جوش سے کہا، پک جاؤ ہنڈیا، لذیذ پکوان لاؤ۔ اچانک ہنڈیا سے ایسی آواز آئی جیسے کچن میں 10-12 باورچی ایک ساتھ کام کر رہے ہوں۔ پہلی خوشبودار زعفرانی بریانی کی بھاپ نکلی، پھر سیخ کباب، ملائی بوٹی اور گرم گرم نان نکلے۔ آخر میں چاندی کے ورق لگی شاہی کھیر بھی برآمد ہوئی۔ دانیال اور دادی نے اتنا کھایا کہ ان کے لیے سانس لینا مشکل ہو گیا۔ دانیال نے ہچکی لیتے ہوئے کہا، رک جاؤ ہنڈیا، اب آرام پاؤ، اور ہنڈیا فوراً خاموش ہو گئی۔ ان کی پڑوسن چلبلی بیگم، جنہیں پورے محلے کی خبر رکھنے کی بیماری تھی، دیوار کے سوراخ سے یہ سب دیکھ رہی تھیں۔ ان کے منہ میں پانی بھر آیا۔ انہوں نے سوچا، اگر یہ ہنڈیا میرے پاس ہو تو میں شہر کا سب سے بڑا ریسٹورانٹ کھولوں گی اور خوب پیسے کماؤں گی۔ ایک شام جب دانیال اور اس کی دادی گھر پر نہیں تھے، بیگم چلبلی دبے پاؤں اندر آئیں اور ہنڈیا چرا کر اپنے گھر لے گئیں۔ انہوں نے اپنے شوہر اور اپنے 5 بیٹوں کو بلایا اور کہا، آج تمہیں وہ کھلاؤں گی جو بادشاہوں نے بھی نہ کھایا ہوگا۔ انہوں نے ہنڈیا میز پر رکھی اور کہا، پک جاؤ ہنڈیا، لذیذ پکوان لاؤ۔ ہنڈیا نے فوراً کام شروع کر دیا۔ منٹوں میں دسترخوان بھر گیا۔ بیگم چلبلی اور ان کا خاندان پاگلوں کی طرح کھانے لگا۔ جب سب کا پیٹ بھر گیا تو بیگم نے کہا، ہنڈیا بی بی اب بند ہو جاؤ، بہت کھا لیا۔ مگر ہنڈیا نہ رکی، کیونکہ بیگم چلبلی نے صحیح الفاظ ہی نہیں کہے تھے۔ انہوں نے گھبرا کے کہا، ارے اب ختم بھی کرو، میرا گھر دکان بن گیا ہے، رک جاؤ، توبہ توبہ اب بس کرو۔ ہنڈیا سے اب نہاری، پائے اور کڑاہی کے ریلے نکلنے لگے۔ سالن کچن سے نکل کر صحن میں آ گیا۔ بیگم چلبلی کے بیٹے بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر فرش پر گھی کی وجہ سے وہ بار بار پھسل رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں پورا گھر سالن اور روٹیوں سے بھر گیا، اور جب بیگم چلبلی نے دروازہ کھولا تو کھانے کا ایک ریلا گلی میں بہنے لگا۔ گاؤں کے لوگ حیران رہ گئے۔ گلیوں میں پانی نہیں بلکہ قورمے کی ندیاں بہہ رہی تھیں۔ لوگ اپنی پلیٹیں اور چمچ لے کر باہر نکل آئے۔ کتے اور بلیاں بھی پریشان تھے کہ آسمان سے کھانا کیوں برس رہا ہے۔ دانیال جب واپس آیا تو اس نے دیکھا پورا محلہ کھانے میں ڈوبا ہوا ہے، اور بیگم چلبلی اپنے گھر کی چھت پر بیٹھی ایک نان ہاتھ میں لیے رو رہی تھیں۔ دانیال نے ہنستے ہوئے اپنی مخصوص آواز میں کہا، رک جاؤ ہنڈیا، بس اب آرام پاؤ۔ ہنڈیا فوراً رک گئی۔ بیگم چلبلی نے کان پکڑ کے معافی مانگی
اور وعدہ کیا کہ وہ کبھی کسی کی چیز نہیں چرائیں گی۔ دانیال نے وہ ہنڈیا پھر کبھی چھپا کر نہیں رکھی، بلکہ اسے گاؤں کے چوک میں ایک خوبصورت میز پر رکھ دیا تاکہ کوئی بھی مسافر یا غریب وہاں سے اپنی پسند کا کھانا کھا سکے۔ اللہ کی نعمتوں کو چھپانے کی بجائے بانٹنے میں ہی برکت ہے، اور دوسروں کی چیزوں پر نظر رکھنا ہمیشہ مصیبت لایا کرتا ہے۔